بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود پڑھ دے آل محمد کی ذات پہ بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سیدی اسلم ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم۔ درود آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے بلند آواز سے پڑھ دیجئے سارے حضرات۔ اللہم امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عشرہ مجالس کی مقبولیت اور قبولیت کے لیے، بانیان عشرہ مجالس کی محنت کی قبولیت کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کے اور دیگر شہداء اور مرحومین علماء و ذاکرین کے بلندی درجات کے لیے صلوات سارے حضرات مل کر بآواز بلند پڑھ دیجیے۔ اللہ صلی اللہ۔ اور ایک صلوات بالخصوص کیونکہ آل محمد کی ذات پہ درود بھیجنا بہت ساری برکتوں کا سبب ہے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، بہت ساری نحوستوں کو دور کرتا ہے، بہت ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے درود کی تلاوت کرنا۔ اور جس انداز سے اہلیان غازی چک، بڑے چھوٹے بچے بوڑھے حصہ اس مجلس سے اعضاء کے لیے صبح وہ لیتے ہیں، بارگاہ کی صفائی سے لے کر اور یہاں مومنین کی خدمت سے لے کر، وہ یقیناً قابل دید ہے، قابل تحسین ہے۔ ان سب کی محنت خالق قبول کرے، اور بالخصوص اس نظر بد سے بچانے کے لیے سارے حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ صلی اللہ۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو ان ایام میں عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شرکت کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو مومن گرد و نواز سے تسلسل کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، مولا جتنے قدم وہ چل کے آتے ہیں اتنے قدموں کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ بھائی محسن چٹھا صاحب، مولا ان کے والدین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، ان کی اس محنت، ان کے اس کاوش جنون کو مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حسنین شاہ جی، عمران شاہ جی، ان کے والد محترم میاں جی اور دیگر دوست احباب، محمد علی، میسم عباس، جتنے بھی دوست احباب
حصہ لے رہے ہیں، مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس نے انشادیہ کی اہلیہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، محمد علی کے مولا رزق میں، عزت میں، وقت میں اضافہ فرمائے، ذاکر غلام علی صاحب کے مولا درجات میں بلندی عطا فرمائے، رضا صاحب کے رزق میں، وقت میں، اولاد کے وقت نیک فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور دیگر دوست احباب فردن فردن، اگر کیونکہ میرا اپنا گھر ہے، میرا اپنا گاؤں ہے، اگر میں کسی کا نام نہ لے سکوں تو قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لیے میرے دل میں دعائیں نہیں ہیں۔ ممبر حسین پہ تمام جمی مومنین مومنات جو تشریف لا رہی ہیں، مائیں بہنیں، مولا سب کی جائز اور شرعی حاجات قبول و منظور فرمائے۔ خالق ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت طورہ کی زیارت سے محروم ہیں، اور خالق کائنات، مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ ایک جاگتی ہوئی مجلس کی ابتدا کے لیے صلوات پڑھ دیجیے، میں گفتگو کا آغاز۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء، عاشقان رسول و آل رسول، شیعہ اور اہل سنت حضرات، آج خلافت اور ولایت کے عنوان پر ہماری 5ویں نشست ہے، اور اس موضوع پر بحث کے لیے قرآن مجید کے سورہ نور جو 24واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 55 تلاوت کی جا رہی ہے۔ اسی تسلسل میں آج کی گفتگو بھی ہدیہ سماعت ہے، اور سورہ نور میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جن کی خلقت ایمان پر ہے، یعنی جو ایمان لے کر نہیں آئے، خلقت ہی ایمان پر ہوئی، اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم ضرور ضرور انہیں خلافت عطا کریں گے زمین پر۔ جی سلامت رہے مولا، صحت ہو جی سلامت۔ اور بڑی خصوصی دعا، میرے یہ ساؤنڈ سسٹم اور یہ مووی کیمرے والے دونوں بھائی جو صبح آتے ہیں اور آنے سے سب سے پہلے انہوں نے تعاون کر رہے ہیں، مولا ان کے رزق کی عزت میں وقت میں اضافہ کرے، پریشانیاں دور کرے۔ خالق ارشاد کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ جیسے پہلے والوں کو خلافت عطا کر چکے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلافت عطا کروں گا۔ بسم اللہ، میں خلیفہ بناؤں گا کن کو؟ جنہوں نے عمل صالح کیا اور جن کی خلقت ایمان پر ہے۔ کل جو آیت موضوع بحث تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ انی لفظ ہے قرآن کا، اس نے مسئلہ حل کر دیا۔ لوگوں نے قرآن سنا تھا، پڑھا نہیں تھا، محمد مصطفیٰ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے بھول گئے، یا دیکھیں میری زبان سے نکلنے والے جملے آپ کے لیے اہمیت تب رکھیں گے جب میں آپ کی نظروں میں کوئی اہمیت رکھوں گا۔ تو اب ان کی نظروں میں کائنات کے رسول کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ جنہیں رسول اللہ یہ فرمائے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ ایمان یہ ہے کہ پوری بات مان لی جائے، بدتمیز تھا کوئی، اس نے رسول اللہ کے
بیان کو قطع کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے۔ جو محمد مصطفیٰ کے فرمان کو قطع کرے اس کے لیے اتنا ہی ادب کافی، لیکن قرآن کا کافی ہو جانا تو پھر قرآن میں اتنا عبور تو ہو کہ اسے کافی اگر سمجھا جائے تو پھر اتنا عبور قرآن پہ ہونا چاہیے کہ اس کے معنی بھی سمجھ لینے چاہیے۔ جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا انی جاعل، انی خالق نہیں، خالق اور ہے، جاعل اور ہے، خلق اور ہے، جال اور ہے۔ خلق سے نکلا خالق، خلق پیدا کیا گیا، خالق پیدا کرنے والا، جال جو خلق ہو چکا ہو۔ دیکھیں خلق ہوتا ہے عدم سے وجود میں آنا، یعنی پہلے نہیں تھا اب ہے۔ جائل کا مطلب یہ ہے، جال کا مطلب کیا ہے کہ بنایا پہلے گیا ہے، اعلان بعد میں کیا گیا۔ اللہ نے کہا میں بنانے والا ہوں، خلق نہیں کرنے والا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہی آدم، اس کے لیے جب اعلان خلافت ہوا ہے، یہ آج سے تقریباً جو ابھی تک تاریخیں چل رہی ہیں، کوئی 28,000 سال پہلے ہوا آدم کی خلافت کا اعلان جو فرشتوں میں ہوا، ٹھیک ہے جی؟ اور اس 28,000 سال سے بھی پہلے اللہ نے حبیب سے کہا یاد کر وہ وقت جب میں فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا۔ وہاں پہ لفظ ہے انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بشر بناؤں گا، یعنی آدم ابھی وجود میں نہیں آئے، کہا انی خالق، میں بناؤں گا۔ تو خلق وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو، تو وہاں یعنی آج سے 28 اور 28 کتنے ہوں گے بھائی جی؟ 56,000 سال پہلے، میرا حساب تیز ہوں میں مولوی قدیم سے بننا، 56,000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ۔ حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب میں فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا، یعنی آدم نہیں تھا، لیکن یہ بات قرآن نے بتائی ہے کہ محمد اس وقت تھا۔ میں کم از کم جو دنیاوی تاریخیں ہیں ان کے حساب سے 56,000 سال پہلے اللہ نے کہا، دیکھیں وَإِذْ، یہ 2 حرفی لفظ جو ہے نا، یہی سمجھ لی، قرآن پورا نہیں سمجھنا نہ سمجھو، 6,666 آیتیں نہیں سمجھنے نہ سمجھ، 30 پارے نہیں سمجھنے نہ سمجھ، لیکن 720 منزلیں نہیں سمجھنی نہ سمجھ، 114 سورے نہیں سمجھنے نہ سمجھ، لیکن اس عز کو سمجھو، 2 حرفی لفظ۔ شیعہ سنی ہر تفسیر میں لکھا ہوا کہ یہ لفظ اس وقت آتا ہے کہ جب اللہ نبی سے مخاطب ہوتا ہے، اور لگتا اس وقت ہے کہ جب کوئی ماضی کی کوئی پرانی بات یاد کروانی ہو، پھر اللہ پیغمبر سے مخاطب ہوتا ہے تو یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم انبیاء سے وعدہ لے رہے تھے،
کہاں کی بات؟ عالم ارواح کی، یعنی ابھی آدم بنے بھی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تو یاد کر کہ جب میں فرشتوں سے دیکھیں، میں آپ کو خلق اور جال سمجھا رہا ہوں، آیتیں دو ہیں آدم کے لیے جو ہے وہ دو آئی، تو ان میں فرق سمجھا رہا ہوں کہ جال کیا ہے، خلق کیا ہے۔ اللہ 56,000 سال پہلے کہہ رہا ہے، حبیب تو یاد کر جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، مٹی سے، تو قرآن میں لکھا تو ہوا ہے کہ بشر مٹی کا ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے؟ دیکھیں کہہ رہا ہے محمد سے اور کہہ رہا ہے کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا، ابھی بنایا نہیں، کہہ رہا ہے مٹی سے بناؤں گا۔ اب دو ایک باتیں تو واضح ہو چکی ہے نا قرآن کے اندر کہ اللہ نے کہا مٹی سے بشر بناؤں گا اور کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ سے۔ تو اگر محمد مصطفیٰ، جو لوگ کہتے ہیں جی محمد بشر ہے، محمد مٹی کے بشر ہے، محمد مٹی کے بشر ہے، میں کہتا ہوں قرآن کی یہ آیت پڑھ کے مجھے اتنا فیصلہ سنا دو کہ اگر محمد مٹی سے بنے تھے تو اللہ اس وقت کس محمد سے کہہ رہا تھا میں مٹی سے بشر بناؤں گا؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ میں آپ کو جال اور خلق کا فرق یا سمجھا سکا تو محنت پوری ہو سکے گی۔ ایک آیت میں کہا مٹی سے بشر بناؤں گا، اب آدم کا پتلا بن گیا، اب آدم کا خمیر گوند لیا، لشیا قوم تڑپ جاتی ہے اس بات پہ، آپ چپ ہیں، گوندا جاتا ہے ہاتھوں سے، اللہ کے دو ہاتھ، گوندا جاتا ہے ہاتھوں سے۔ اور قرآن میں اللہ نے سورہ صاد میں فرمایا، ابلیس اکڑ گئے، اللہ نے کہا مامنا کا تشدد کلمہ خلق تو بیدیا، ابھی اے ابلیس اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ ابو طالب کا شریف بیٹا کوفے کے منبر پر کھڑے ہو کے یہ آیت کی تفسیر پڑھ رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا تھا اے شیطان تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ بندہ پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں مولا جس کا ہاتھ ہو اس کا بازو ہوتا ہے، جس کا بازو ہو اس کا کندھا ہوتا ہے، جس کا کندھا ہو اس کا جسم ہوتا ہے، جس کا جسم ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ کے وہ دو ہاتھ ہیں کون سے؟ علی نے ابا کے دامن سے دونوں ہاتھ نکالے، فرمایا یہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ جن سے آدم کی مٹی کا خمیر گوندا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ ید اللہ ہے اور علی فرما رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن کی آیت پڑھ کے کوئی بندہ دیکھیں، اس بندے کا سوال بڑا جینوئن ہے اور ہے علی کے سامنے کہ یا علی ہاتھ، بازو، کندھا، سینہ، جسم تو اللہ نہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہاتھوں سے بنایا۔ اب مسلمانوں کے پاس تیسرا راستہ کوئی نہیں، یا تو ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھوں کو تسلیم کر جاؤ۔ پتہ نہیں بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اور اللہ نے کہا میں بنا رہا ہوں، میں دیکھیں پہلے کیا اعلان، یہ کیا ہے 56,000 سال پہلے۔ یہ جو کتابی تاریخیں چل رہی دوڑے نہیں ہوتے، ورنہ وہ کب سے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے کہ میں نے کتاب میں ایک جملہ پڑھا، ہم تو اللہ کے اندر 999 نام، 1001 نام تو دعائے جوشن کبیر میں ہے اللہ کا۔ اور علی فرماتے ہیں کہ وہاں کے 80,000 سال حسنین کے نانا نے اللہ کے نام پڑے تھے، وہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ وہاں کے 80,000 سال، یہ دنیاوی تاریخیں ہیں 56,000، میں اسی کو لے لیتا ہوں کہ 56,000 سال پہلے کم از کم اتنا تو پتا چل گیا کہ آدم بنانے کا اللہ ارادہ کر رہا ہے، اور محمد سے کہہ رہا ہے میں نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا۔ محمد یاد ہے نا؟ یہ ہے خلق کہ جب نہیں تھا تو بننا ہے۔ اب جال کیا ہے؟ یعنی بن چکا ہے، اور بن چکنے کے بعد اب اس کا اعلان ہونا
تو اب 28,000 سال پہلے خلقت کا اعلان نہیں، جائل کا اعلان، انی جائلن فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اس کی خلافت کا میں اعلان کرنے والا ہوں۔ تو اللہ نے ایک بات تو عیسائیت نے بتا دی کہ خلیفہ انسانوں کے لیے ہم بنائیں گے، انسان نہیں بنائیں گے اپنے لیے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور فرشتے جب خلق کر دیا اللہ نے آدم کو، اور اس میں روح پھونکی گئی، اور کیا کہا وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتَهُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سجدہ کرنا۔ کل کی گفتگو سے جڑ گئے، آگے چلتے۔ آدم اللہ نے خلق کر لیے، خلیفہ بن گیا۔ میں نے کہا یا اللہ کیسے پتا چلے کہ تیرا خلیفہ ہے؟ کیونکہ امت کہتی خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس تخت ہوتا ہے، جس کے پاس تاج ہوتا ہے، جس کے پاس لشکر ہوتا ہے، جس کے پاس ووٹ ہوتے ہیں، جس کے پاس ہٹو بچوں کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں، جس کے پاس بیت المال ہوتا ہے، وہ تو خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ امت کہتی تیرے خلیفہ کا پروٹوکول کیا ہے؟ آدم کے پاس نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ ووٹ ہے، بلکہ وہ تو ریفرینڈم ہے۔ اللہ نے کہہ دیا میں بنانے والا، نہ تاج ہے، نہ تخت ہے، نہ ووٹ ہے، نہ بیت المال ہے، نہ لشکر ہے، اور نہ ہی اس کے پاس ہٹو بچوں کے نعرے لگانے والے ہیں۔ آدم تو ہے، لیکن آپ نے ابھی غور نہیں کیا، دیکھیں آدم کے پاس تخت نہیں، آدم خلیفہ ہے۔ آدم کے پاس تاج نہیں، آدم خلیفہ ہے۔ آدم کے پاس ووٹ نہیں، آدم خلیفہ ہے۔ آدم کے پاس لشکر نہیں، آدم اللہ کا خلیفہ ہے۔ آدم کے پاس بیت المال نہیں، آدم اللہ کا خلیفہ ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرے خلیفہ کا پروٹوکول کیا ہے کہ اس کے پاس تخت نہیں، تاج نہیں، لشکر نہیں، ووٹ نہیں، آؤ بچاؤ کے نعرے لگانے والے نہیں، بیت المال نہیں۔ اللہ نے کہا میرے خلیفہ کا پروٹوکول یہ نہیں ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس تاج نہیں ہے، تخت نہیں ہے، ووٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرے خلیفہ کا پروٹوکول کیا ہے، پتہ کیسے چلے کہ اللہ کا خلیفہ آدم ہے؟ فرمایا اس کے پاس ووٹ نہ دیکھنا، اس کے پاس تخت نہ دیکھنا، اس کے پاس تاج نہ دیکھنا، اس کے پاس نعرے نہ دیکھنا، اس کے پاس بیت المال نہ دیکھنا، بلکہ میرے خلیفہ کا پروٹوکول یہ ہے کہ میں نے فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا ہے۔ میرے پاس پروٹوکول یہ ہے کہ میں نے فرشتوں کو اس کے پاس جھکا دیا ہے۔ اب اپنے لیے جہنم کا سامان تیار نہ کرو، اندھیری قبر میں مت جاؤ۔ محمد کے بعد یہ نہ دیکھنا کہ تخت کس کے پاس ہے، بلکہ دیکھو فرشتے کس کی نوکریاں کر رہا ہے۔ جاگ رہے ہو یار یا نہیں جاگ رہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ نبوت چھوٹا خلیفہ عہدہ ہے، نبوت چھوٹا عہدہ، اور رسالت بڑا عہدہ۔ دیکھیں جو بچے پریشان ہیں، دوست بھی آئے ہیں کہ کیسے بڑا چھوٹا کر لیا۔ فوج میں سارے سپاہی زیادہ ہوتے، جرنیل سارے نہیں ہوتے۔ نبی ہیں 1,23,999، ان میں 313 رسول۔ جو پرموٹ ہو گیا نبوت سے وہ رسالت میں آیا۔ اب قرآن ہے میں کیا کروں، جو رسالت سے پرموٹ ہوا اولو العزم ہو گیا، جسے اولو العزم سے بھی ایک اضافی عہدہ مل گیا کہ اور بڑا کرے۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا۔ اب امامت کا منصب کہاں پر ہے؟ تو یہ سارے معصوموں کے عہدے ہیں، معصوموں کے عہدے۔ لیکن جو معصومین ہیں جنہیں آپ نام لے لے کے پکارتے ہیں، وہ ان عہدوں سے اوپر ہیں۔
یہ عہدے ان کے سبب ہیں، مطلب ہر جگہ پہ بھی ان کو مکس نہیں کرنا، ان کو کسی جگہ پہ بھی نہیں کرنا، ان کو اگر کہیں شک کرنا ہے نا تو ادھر ہی کرنا ہے، نبیوں میں نہیں۔ ان کا شک جاتا ہے تو ادھر جاتا ہے، کیونکہ اس وقت تو آدم بھی نہیں تھا جب یہ تھے۔ اور پھر اللہ نے کہا نوکریاں جس کی کرتے ہو فرشتے، یہ چھوٹا جملہ نہیں، فرشتوں کو اللہ نے جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے نا وہ وہی مقصد پہ ہیں۔ ایک فرشتے کو خلق کیا تسبیح کر رہا ہے، وہ کرتا ہی چلا جا رہا ہے، وہ رکوع نہیں کرتا، وہ تسبیح کرتا۔ ایک فرشتے کو اللہ نے سجدے میں خلق کر دیا کہ سجدہ کر، وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ایک فرشتے کو کہا تو نے بادل برسانے، وہ بادل برسا رہا ہے۔ ایک کو کہا تو قیام میں کھڑا رہے، وہ قیام میں کھڑا ہے۔ ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک کام کرنا ہے، وہ پھونک مارے گا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے پھونک، ہلنا نہیں ہے مرضی اول الامر کے بغیر، کیونکہ اطاعت واجب ہے نا، اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، اول الامر کی اطاعت کرو۔ تو اب تینوں اطاعتیں الگ الگ نہیں، دیکھیں اچھا اللہ کی اطاعت کون کرے؟ محمد مصطفیٰ۔ محمد کی اطاعت کون کرے؟ اول الامر۔ تم سب سے کہا تم اول الامر کی اطاعت کرو، اس کا مطلب ہے اول الامر وہ ہوگا جسے پتا ہوگا کہ محمد کیا کرتا تھا، کیسے کرتا تھا، اور اس کی اطاعت اس لیے محمد کی کر رہے کہ محمد کو پتا ہے کہ اللہ کیا کرتا تھا، اللہ کیسے کرتا تھا، اس لیے ان کی ہی اطاعتیں بھی تین ہیں، ولایتیں بھی تین ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اطاعت کرو، ولی ہے اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ولی ہے رسول، اطاعت کرو رسول کی، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور تیسرا ولی وہ ہے جس کی نماز بھی جاری ہے، جس کی زکوٰۃ بھی جاری ہے۔ بیٹا کسیا نہ کر، سویرے سویرے میں بیٹا ناشتہ بعد اس کر دوں، مطلب تو میری صحت تے رہ جائے آپ قبلہ کھولے میں جا کے کرنا۔ اول الامر کی اطاعت، عابد بھائی مولا آپ کی والدہ کی درجات بلند فرمائے۔ اول الامر کی اطاعت، تیسرا ولی کون؟ وہ ولی ہے جس کی نماز جاری ہے۔ بسم اللہ سپرا صاحب، صاحب سپرا صاحب تشریف لائیں جی، بڑی جانی من شخصیت، جس کی نماز جاری، زکوٰۃ جاری۔ اب جو یہ کام اکٹھے کرے وہ ولی ہے۔ دیکھیں یہ آیت علی کو آ کے نہیں دی کہ یا علی، اللہ کہہ رہے یہ آپ نے زکوٰۃ دی تھی تو آیت نہیں، علی مسجد میں ہے، عمل جاری ہے، آیت نبی کے پاس آئی، جو رکوع میں زکوٰۃ دے، جبریل آ گیا، وہ نہیں تاریخ رقم کر رہا ہے، ولایت والی، یہ سند لے لو، اللہ کہتا ہے ولی ہی یہ ہے۔ اور دوسری اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، ولی یہ ولایت جو ہے وہ ایک اہل سنت کے عالم دین ہے ہندوستان کے، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ ولایت والا جبہ شب معراج اللہ نے مصطفیٰ کو دیا اور کہا کہ جسے آپ اس جبے کے قابل سمجھیں، ولایت والے۔ دیکھیں سنی ہو یا شیعہ، اہل سنت خلافت میں چوتھا مان لیں، ان کی مرضی ہے، لیکن وہ فائدے میں ہے۔ ہاں بندہ گرتا 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 ڈوبتا ڈوبتا بھی اگر دامن تھام لے آخری، صبح صبح زور تو نہیں نہ لگانے کا مطلب، آپ بھی تازہ تھا میں بھی تازہ تھا، ہمارے پاس کوئی چانس نہیں،
جو بندہ علی ولی اللہ سے پھر رہا ہے نا وہ سوچ لے کہ کوئی چانس نہیں، ادھر سے گیا تو گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے جی میں علی سے بچوں گا تو مجھے حسین اور حسن تھام لیں گے، جب تو علی کو ہی نہیں مانتا، باپ کا دامن چھوڑ دے گا تو بیٹے کا کیسے پکڑے گا؟ کس ساس میں زندگی گزار رہا؟ علی تو مرکز ہے۔ ہاں آیتیں آ رہی تھی مصطفیٰ پر، قرآن اترتا ہے مصطفیٰ پہ، اور اللہ نے کہا ہے نزل بروح الامین علی قلبک کا، ہم نے تیرے قلب پہ قرآن اتارا ہے۔ اب تمہیں علی کا عہدہ پتہ چلے گا، پھر سوچ کے دامن علی کا چھوڑنا جتنے بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے کہا ہم نے تیرے محمد قلب پر، تیرے قلب پر، تیرے دل پر، تیرے دل پر، تیرے قلب پر قرآن اتارا۔ اور محمد نے اصحاب میں کھڑے ہو کے کہا الفاطمہ تو قلبی، میرا دل فاطمہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تیرے دل پر قرآن اتارا۔ محمد کہہ رہے تھے کہ میرا دل فاطمہ ہے، ادھر کوفے کے منبر پہ کھڑے ہو گئے علی کے ابو طالب کے بیٹے علی نے کہا محمد کے دل پہ حاکم میں علی ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بیٹھے ہو یار یا نہیں بیٹھے ہو؟ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ بولے میرے ساتھ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو مرکز ہے علی، تو گھما کے کہیں سے بھی آ۔ ولایت والا جبہ۔ اب ولی کی ڈیفینیشن سن لو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ علی کو ولی ماننا ہے کہ نہیں۔ کتاب بھی اہل سنت کی، اور اہل سنت کوئی گدی والا پیر ہے، سارے مرید علی کے۔ چشتی ہے بیعت کس سے ہے؟ علی سے۔ قادری ہے بیعت کس سے؟ علی سے۔ جتنے گدی والے ہیں یہ اہل سنت بھائی، بالکل میں جو حقیقت بیان کروں، لیکن بیعت سارے۔ میں سوچتا تھا کہ یار خلافت میں چوتھا جو عقیدہ ہے ان کا میں نہیں چھیڑ رہا، لیکن ولایت میں سارے ایک جگہ پہ ہیں۔ چکر کیا ہے؟ وہ کتاب میں پتا چلا۔ آپ کہتے ہیں جو میں علی ولی اللہ چھوڑوں گا، اسے پتا چلے گا علی کو ولی ماننے کا فائدہ کیا ہے۔ محمد نے معراج والی رات وہ جبہ لیا، زمین پر آ گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جسے اس کے قابل سمجھے ولایت والے جبے کے، اسے پہنا دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار زمین پر آئے اور خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ولایت والا جبہ، ٹھیک ہے، وہ لے جو راز تھے۔ اب وہ جبے کا راز کھلنے لگا تو پہلے پوچھا کہ اگر حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ حضور دیکھیے آپ اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا میں سزا دوں گا۔ فرمایا بیٹھ جائیے۔ پھر حضرت عمر سے پوچھا آپ اگر کسی کو جرم کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا ایسی سزا دوں گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو ٹھیک ہے نا، جسے گناہ کرتے ہوئے دیکھے حاکم کا کام ہوتا ہے اسے سزا دے، لیکن جب میرے محمد مصطفیٰ نے علی کی طرف دیکھ کے کہا علی اگر تم کسی کو گناہ کرتے دیکھو تو کیا کرو گے؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں پردہ ڈال دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے! اور جسے علی کو ولی آپ بھی نہیں مانتا چلا جائے، علی آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں پردہ ڈال دوں گا۔ اہل سنت عالم دین نے لکھا ہے محمد مصطفیٰ نے ولایت والا جبہ علی کے کندھے پہ رکھتے ہوئے کہا یا علی پردے ڈالنا یا رحمان کا کام ہے یا حیدر کرار کا کام۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ جیو علی کو ولی مانو، گناہ چھپ جاتے ہیں۔ جسے شک ہے تو اللہ کو ستار العیوب نہ مانو۔ پردے ڈالنے والا ولایت والا جبہ علی کے پاس، اور ولی کیسے ہو گئے؟ دوسری سند کیا ہوئی؟ قرآن نے دے دی، سب سے بڑی تو وہی ہے۔ باقی تو تاریخ جو پڑھی آپ کے سامنے، قرآن نے کہا جس کی نماز جاری، جس کی زکوٰۃ جاری۔ واقعہ آپ کا رٹا ہوا
توجہ تھوڑی ساری دلانا چاہتا ہوں، رٹا ہوا واقعہ آپ کا۔ اور وہ کیا، سائل آ گیا تھا دروازے پر اور اس نے آ کے صدا دی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے؟ اب وہ سائل مجھے دوبارہ کہیں تاریخوں میں ملتا نہیں ہے، کچھ سائل ایسے ہیں جو قرآن میں ہیں، دوبارہ کہیں نہیں ہے۔ 3 سائل آئے تھے، 3 دن آئے تھے، وہ چوکھٹ تھے۔ اچھا یہ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ تسبیح، عبادت۔ بندے پریشان ہیں کہ اللہ کی وہ تسبیح کرتے تھے، یہ بھی پریشانی علی نے نہج البلاغہ میں دور کر دی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے تھے، فرمایا جو وہ کرتے تھے وہ ہم نے سکھائی تھی، ہم سے سیکھ سیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی ثنا کی۔ ہاں اللہ کی ثنا ایسے نہیں ہوئی، اندھیرا تھا ہر جگہ، فرشتے بیٹھے ہوئے تھے۔ کون ہے اللہ؟ یہ جملہ میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ بادشاہی کا فرمان ہے۔ علی فرماتے ہیں انا تسبیح المسبحین، میں ہر تسبیح کرنے والے کی تسبیح ہوں، ہر تسبیح کرنے والے کی تسبیح میں علی، جو کوئی بھی چینٹی ہو یا آدم، جو تسبیح کرتا ہے میری کرتا، جو تسبیح مالک جو تسبیح کرے آپ کی کرے، تو پھر آپ کس کی تسبیح کرتے؟ سوال تو اٹھنا چاہیے۔ فرمایا ہر کوئی تسبیح میری کرتا، کیونکہ بینائی ہے اپنی اپنی، جہاں تک آبد بھائی کوئی مزہ لینا مزہ اس بات کا لینا جسے سمجھ ہے کہ بولے۔ فرمایا بینائی اپنی اپنی ہے، جہاں تک کوئی دیکھ سکتا ہے اس کی رسائی وہی ہے۔ تو پہلے جبریل سے پوچھو، اس نے ادھر معراج کی رات اسے دیکھا تھا کہ مجھے؟ موسیٰ سے پوچھو تجلی اس نے دکھائی تھی کہ میں نے؟ داؤد سے پوچھو لوہا اس نے موڑا کہ میں نے؟ ابراہیم سے پوچھو آگ گلزار اس نے بنائی کہ میں نے؟ آدم سے پوچھو حوا اس نے ملائی کہ میں نے؟ فرمایا ان سب نے مجھے دیکھا کہ میری تسبیح کرتے ہیں، میں نے اسے دیکھا میں اس کی تسبیح کرتا۔ میرا بادشاہ علی فرماتا ہے ہم 14 جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ توجہ نہیں کر، فرشتوں کی خلقت کیا ہے؟ وہ جو دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں ادھر ہی کھڑے ہیں، تسبیح کری جا رہے ہیں، کری مقصد عبادت کہ صرف عبادت کرنی، عبادت کیے جا رہے کرے جا رہے، ہل ہی نہیں رہے۔ علی نے تسبیح پہ لگایا وہ لگے ہوئے، علی نے سجدے میں رکھا ہوا ہے پڑے ہوئے، عبادت کا طریقہ سکھایا ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہیں آتا نہیں تھا، لیکن ڈیوٹی کے لیے کھل کیا، ایک تیری یہ ڈیوٹی ہے، تیری یہ ڈیوٹی ہے، تیری یہ ڈیوٹی۔ اور دوسری بڑی بات ہی نہیں، بھوک نہیں لگتی، یہ معصوم ہے، کھاتا ہی نہیں، نوری مخلوق ہے۔ اب نوری مخلوقوں کا کھانا کیا ہوتا ہے، یہ قرآن پڑھ کے میں سوچتا ہوں کبھی، کیونکہ اگر یہ کھاتے نہیں، ہم جیسے نہیں، تو نوری آپس میں کیا کھاتے ہیں یہ جبریل بتا سکتا ہے یا فضا بتا سکتی ہے؟ وجہ پوچھے کیوں کہا فضا کیوں بتا سکتی ہے؟ اس لیے کہ مانگنے نوری آتے تھے، دینے فضا جاتی تھی۔ ہم تو یہ کہتے تھے قرآن پڑھ کے روٹی، اب ان کے گھر کی روٹی کیا ہے کہ مانگنے ہی فرشتہ آ گیا ہے 3 دن سے۔ اچھا یہ بات اشکال کر لیں گے فضا کون ہے اور یہ کون ہے، لیکن اتنی بات میں یہاں ضرور کہنا چاہتا ہوں، خلافت کا عہدہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا فرشتے جس کے دروازے پہ جا کے نوکریاں کریں۔ اب فرشتوں کو بھوک لگتی تو ہے کوئی نہیں، یہ تو عبادت میں رہتے ہیں، صرف عبادت میں رہتے ہیں۔ اللہ جانے کائنات میں ایک دن ایسا ہے کہ روز آ جائے اور کہے روٹی دے دو، روز آ جائے روٹی دے دو، روز آ جائے روٹی دے دو۔ میں نے کہا یا اللہ یہ فرشتے تو عبادت کے لیے ہے، روٹیاں کیوں مانگ رہے ہیں دروازے زہرا سے؟ اللہ کی آوازیں قرآن
قرآن میں قانون بنا رہا ہوں کہ اگر عبادت کرنے والے فرشتے زہرا کے دروازے پہ جا رہے ہیں تو پھر ہر مولوی عقل کر لے کہ اگر زہرا کے دروازے سے روٹی مانگنا عبادت نہ ہوتا تو فرشتے زمین پہ نہ آتے. جی بسم اللہ. سلامت. توجہ ہے یا نہیں اب؟ تو سائل نے کیا کہا؟ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے. میں خلافت اور ولایت پڑھ رہا ہوں. موضوع یاد ہے نا؟ خلافت اور ولایت. اور میں نے کہا تھا مشکل دونوں ہے، نبھاؤں گا میں. سائل نے کیا کہا؟ ہے کوئی جو اللہ کے نام پر دے. پھر صدا دی، ہے کوئی جو اللہ کے نام پر دے. علی کی عزت کی قسم بالکل ایسی خاموشی. کسی نے نہیں سنا تو مڑا. گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا. جو اس کے گھر کا وارث تھا اس نے سن لیا. اچھا یہ بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی. سنا وہاں تھا، رکوع یہاں تھا. نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی قرآن پڑھ کے. علی کہتے ہی اسے جو ایک وقت میں یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو. ظرف چھوٹا ہونا اور بات ہے، لیکن کچھ چیزیں تو پریشان کرتی ہیں نا، دلیلیں مانگتی ہیں. جیسے کچھ علی ولی اللہ کے لیے دلیلیں مانگ رہے ہیں، ویسے کچھ وہ بھی مانگ رہے تھے جو قتل ہونے کے بعد کہہ رہے تھے اب یقین ہے تو ہی ہے مارنے والا. وہ بھی دلیلیں مانگتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا ہم سے، تم کہتے ہو علی سارے کام کرتے ثابت کرو. وہ کہتے تو ثابت کر کے نہیں کرتا. اب وہ دلیل ایک وقت میں یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اچھا نماز جاری ہے. اب رکوع کے عالم میں لو آج آپ کو میں ولایت سناتا نہیں دکھا دیتا ہوں. رکوع کے عالم میں ہاتھ ایسے کیا، ٹھیک ہے جی. اب ہے خالی، لیکن سائل عام ہوتا تو کھڑا رہتا کہ شاید روک رہے. محنت نہ کلیجہ نہ کھاؤ. سائل عام ہوتا تو کھڑا رہتا کہ روک رہے ہیں. معرفت والا تھا کیونکہ ہاتھ علی نے ایسے نہیں کیا جو شک ہو کے بیچ میں کچھ ہے. علی نے دھوکے سے ولایت نہیں لی. یعنی کئی لوگ ہیں نا، انہوں نے کہا انگوٹھی، اچھا وہ ہر نماز میں دینا شروع ہو گئے. 40 انگوٹھیاں دے دی، آیت ہی نہیں آئی ولایت تو چھوڑو. اس لیے کہ یہ اہلیت ہے نا، وہ جبے والی اہلیت ہے. یہ جو اس کا اہل ہو، نا اہل کو ملتی کبھی نہیں. اہل ہو تو اس کو ڈھونڈتی پھرتی ہے. علی نے ہاتھ رکھا. اب وہ جو لینے آیا تھا معرفت والا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ عام نہیں، یہ ذات اللہ ہے. یہ کھلا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے رحمت برس رہی ہے. اب اسے کیسے پتا چلا کہ علی انگوٹھی دے رہے؟ کیونکہ علی تو نماز میں مشغول ہے. علی کا تو ہاتھ آگے ہوا. سائل اندر آیا، اس کو پتا تھا کہ اس وقت جو اس ہاتھ میں ہے میں نے وہ لینا ہے. علی کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، انہوں نے اتاری، چلا گیا. علی نے روکا بھی نہیں کہ ٹھہرو یا کہ لے چلیں. وہ لے گیا، رکوع جاری. اب وہ جو لے گیا، میری یہ انگوٹھی ادھر سے کو لے لینا، میں کہوں جی برکت علی. میں پورے غازی چک دے پیچھے جاؤں یار میرے لے دے انگوٹھی واپس. وہ میں مجلس پڑھ دیا مثال سے دیتی سی پائی انہوں کو میری انگوٹھی دے.
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لے گیا، عام نہیں تھی۔ سلمان نبی نے کہا اللہ حکومت دے دے، اللہ نے کہا یہ لے پہن لے۔ اس نے پہنی۔ اب سلمان نبی کی حکومت جانتے ہو کیا ہے؟ عرش، فرش، جن، انس، پرندے، چرندے، درخت، ہوائیں، فضائیں، گھٹائیں، وہ اللہ نے جو دی ہے سلمان کو حکومت۔ وہ انگوٹھی ہے علی کے ہاتھ میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ محمد کا وارث نہیں، میں کہتا ہوں وہ انبیاء کا وارث ہے۔ جس کا بیٹا آدم کا بھی وارث ہو، نوح کا بھی وارث ہو، جو زیارت وارث پڑھتے ہو، وہ انبیاء کا وارث۔ وہ سلمان نبی کی حکومت والی انگوٹھی، بس ختم بات۔ سلمان نبی کی حکومت والی انگوٹھی علی کے ہاتھ میں تھی۔ سائل لے گیا، آپ چپ کر گئے، میں نے پیر پکڑ لیا، میں نے کہا میرا بادشاہ، میرا کائنات کا امیر و سخی و کریم مولا، میرے مولا۔ اس نے کہا تھا کوئی ہے جو علی اللہ کے نام پہ کچھ دے، آپ کچھ دے دیتے، آپ کا دیا ہوا تھوڑا تو نہیں ہوتا۔ سلمان نبی کی حکومت والی انگوٹھی آپ نے پہنی اور بھکاری کو دے دی، ایک صدا پر دے دی، آپ نے اسے بھکاری کو حکومت والی انگوٹھی دے دی۔ عجب نہیں، علی کی آواز ہے، دنیا کے جاہلوں کو سمجھا رہا ہوں، میرا مقابلہ مکے مدینے کے کمیوں سے نہ کیا کرو۔ علی کو نبیوں کی صفوں میں کھڑا کر کے دیکھو، علی انبیاء سے افضل نظر آتا ہے۔ میں نے سلمان نبی کی یہ حکومت والی انگوٹھی سائل کو دے کے دنیا کو بتایا ہے، سائل کو دے کے دنیا کو بتایا ہے کہ جتنی سلمان کی حکومت ہوتی ہے اتنی حکومت والی بھکاریوں میں بانٹ دیتا ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، آباد رہو، شاد رہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، دن رہ گئے ہیں صرف تھوڑے، بس 5 دن کا مہمان ہے زہرا کلات۔ جیو سلامت رہو۔ جس نے ہائے کیے نا، تمہاری ہائے حسین کے ساتھ گئی۔ تمہاری آنکھوں کے آنسو صرف لے کے نہیں جاتی، یہ سوچ کریم کی کریم ماں آئی ہو۔ میں عبد محسن دادا بھائی، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جس دن سے تم نے صفِ عزا بچھائی ہے نا، ٹوٹی قبر والی کے ہاتھ میں رومال ہے۔ آنسو لینے زہرا آتی، آپ حسین کو آنسو دے رہے، حسین کے لیے پاک زہرا۔ دیکھیں، میں آپ کو اس لیول تک بات سمجھانے کے لیے، جرت کیا ہے کہ ان کی مثال بھی خود سے دی جائے، لیکن سمجھانے کے لیے کسی ماں کے بیٹے پر آپ شفقت کا ہاتھ رکھ دیں یا اس ماں سے ہمدردی کر لیں، اس کے بیٹے کو کوئی نقصان ہو گیا ہو، آپ ان سے ہمدردی کے 2 جملے بول لیں، فطرت ہے۔ آ جائیے، آئیے، بسم اللہ۔ آ جائیے، ذاکر مولا کے۔ اور اس وقت چونکہ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ میں یہاں سے وہاں جا نہیں سکتا، ورنہ آپ کو پتہ ہے ذاکر حسین کا مقام کیا ہے۔ آئیے، بسم اللہ، آ جائیے۔ مولا مزید وقت میں اضافہ کرے۔ میں سید ہوں، دعا گو ہوں میں اپنے حقیقی بھائی کے لیے، بالکل میرے بھائیوں جیسے، بلکہ بھائی ہیں جیسے، ایک لفظ اضافی ہو گیا۔ ذاکر اہل بیت کا مقام بھلا کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے۔ میری مجبوری ہے، میں کاظمی سید ہونے کے باوجود یہاں سے میں روک ہی نہیں سکا ہوں بھائی کو۔ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے اجازت مانگی کہ مصائب ہے تو آ جاؤ، اس چیز کا اجر تو ان کو ملے گا۔ لیکن امام موسیٰ کاظم کے دروازے پہ دیکھا کہ ایک شاعر آیا ہے جو مولا کی ثنا بیان کرتا، امام حسین کی مصائب پڑھتا ہے۔ تیرا میرا 7واں امام اپنی مسند چھوڑ کے
تیز قدم حجت چلی دروازے کی طرف استقبال کرنے، اور زبان پہ جملے کیا تھے؟ مرحبا مرحبا مرحبا۔ امام فرما رہے تھے مرحبا میری دادی زہرا کے مددگار۔ کسی ماں کے بیٹے کو نقصان ہو جائے، آپ اس سے کوئی ہمدردی کریں، وہ ماں اور کچھ نہیں کرتی، وہ آپ کے سر پہ ہاتھ ضرور اٹھے، دعا ضرور دیتی۔ یہ تیری میری دنیا ہے، جنہوں نے دنیا بنائی ہے ان کی عظمت کیا ہوگی۔ جب وہ آپ سے آنسو لے لیتی ہے حسین کے، کبھی محسوس کیا ہو تو پتہ بھی چل جائے گا، صرف لے کے جائے اور زہرا دے کے کچھ نہ جائے۔ یہ سوچ کر رویا کر حسین کو کہ 2 آنسو لے کے جانے والی کائنات میری جھولی میں ڈال کے جا رہی۔ اس کا بیٹا 5 دن کا مہمان ہے، اور بڑا عزیز مہمان جس سے دل لگ گیا ہو نا، اس کے جانے کے دن قریب عابد بھائی آتے ہیں تو دل تڑپتا ہے کہ یار یہ رک جائے۔ یہ ہمارا عالم کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ 5 دن رہ گئے ہیں تو ہم تڑپ رہے ہیں کہ مولا کے عزاخانے سجے ہوئے دن تھوڑے رہ گئے۔ سوچ اس بہن کے لیے جس کا گزارا حسین کے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا۔ شادی ہو گئی ہے جناب زینب عالیہ جناب عبداللہ سے، کچھ لوگوں کو بیماری آئی ہوئی ہے، جی وہ سید نہیں تھے، ابو طالب کی اولاد اگر سید نہیں تو پھر کوئی سید نہیں۔ کچھ لوگوں کو بیماری ہے، غازی معصوم نہیں، کل ان کا بھی علاج کر لوں گا۔ جو انہیں معصوم نہیں مانتا وہ اپنی معصومیت تو ثابت کرے۔ 3500 گناہوں کی لعنت منہ پہ ہوتی ہے، منہ اٹھاتا ہے، کوئی غازی کو غیر معصوم کہتا ہے، معاذ اللہ۔ ان کی فضا معصوم ہے۔ کسی کی جرت کیا ہو جس کے علم کی طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھا جاتا۔ 2 ٹکے کے نجس بلدیت رکھنے والے اٹھ کے کہتے غازی معصوم نہیں۔ محمد جو سند دے گئے ہیں کلنا محمد، اس سے بڑی سند کیا چاہیے؟ باقی کل کے فضائل میں پڑھ دوں گا۔ جناب عبداللہ سے شادی ہو گئی، اور عرب کا ایک دستور تھا کہ جب شادی ہوتی تھی تو 3 دن تک دلہن والے دولہے کے گھر نہیں جاتے تھے۔ ایک دستور رسم بنی ہوئی، کیونکہ جہاں بستیاں بنتی ہیں وہاں رواج اور رسمیں جنم لیتی۔ تیسرا دن ابھی فجر طلوع ہوئی، دروازے پہ دق الباب، علی جا رہے تھے مسجد میں، دروازہ کھولا، جناب عبداللہ کے چہرے پہ پریشانی۔ علی دیکھ کے فرماتے عبداللہ خیر تو ہے، اتنے پریشان اتنی صبح؟ عبداللہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بابا آگ لگے رسموں کو، حسین کو جلدی بھیج ورنہ زینب مر جائے گی۔ آج تیسرا دن طلوع ہو گیا ہے، کبھی دیواروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے میرا حسین کیا کر رہا ہے، کبھی آدھی آدھی رات کو اٹھ کے کہتی ہے اللہ جانے پانی پیا ہے یا نہیں پیا ہے۔ ماتم کر جس کے سینے میں درد ہے حسین کا، یہ راتیں ماتم کرنے کی آ گئی، جی بھر کے مصائب پڑتا ہے میرا بھائی بھی، تھوڑی ساری جشارت کر رہا ہوں۔ جس کے 3 دن نہیں گزرے ہوں گے حسین کے بغیر، اللہ جانے سال شام میں کیسے رہی ہوگی۔ اور زینب کا ایک نقصان نہیں ہوا، جس کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے چودھویں کو چاند کو کہتی تھی اب تو بے شک نہ آیا کر۔ میرے گھر میں نانا کی شکل والا آ گیا ہے، جس کی شکل دیکھ کے زینب عالیہ کسی کائنات کی شے کو لفٹ نہیں کراتی۔